صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے ہم سب بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سنتے ہیں اور پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا ناظرین ذرا توجہ سے سنیے، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ سمجھ گئے کہ کس ہستی پاک کی بارگاہ میں ہم گناہگار، سیاہکار، بدکار، ہر طرح سے بیکار اس پاک ہستی کی بارگاہ میں ناظرین نذرانہ عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ الفاظ نہیں ہیں، علم نہیں ہے، فہم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس کا اظہار ناظرین ابتدا میں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ ہستی بہت بلند ہے، بہت پاک ہے۔ اتنی پاک ہستی ہیں ناظرین کہ اگر ان کی بارگاہ میں ہمارا نذرانہ قبول ہو جائے تو یقیناً ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ اور میں بذات خود ناظرین، میں تو اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اور یقیناً یہ ان کا کرم ہے ہم پر کہ آج ہم ان کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ جن کی بات کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے، کہ سمندر سیاہی، درخت قلم اور جن و انس لکھنے والے بن جائیں تب بھی آپ سلام اللہ علیہ کے فضائل کو بیان نہیں کیا جا سکتا ناظرین۔ آپ کائنات کی سب سے اعلیٰ و عرفہ بیٹی، بہترین زوجہ اور عظیم ماں ہیں، وہ ماں کہ جن کی آغوش میں ایسے فرزند پروان چڑھے جو سرمایہ دین اور حاصل پیغمبر اسلام بنے۔ آپ کی والدہ ملکۃ العرب، لیکن آپ علیہ السلام نے، آپ سلام اللہ علیہ نے کبھی آرام کی زندگی پسند نہیں کی۔ آپ نے ہمیشہ اپنے کردار کو نمونہ عمل بنا کے رکھا۔ آپ کے والد مختار کل، مختار کائنات، لیکن کبھی آپ نے اس رشتے سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی تمام زندگی ہر طرح کی مصیبت اور یعنی تکلیفوں کے اندر جو ہے بغیر شکوے کے گزار دی۔ آپ کے شوہر مشکل کشا ہیں، لیکن آپ سلام اللہ علیہ تمام زندگی کسی طرح کی کوئی فرمائش نہیں کرتی نظر آتی، ہمیشہ شوہر کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کے فرزند جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن آپ سلام اللہ علیہ کائنات کی وہ بے مثال خاتون بھی ساتھ ساتھ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی سعادت نصیب فرمائی کہ دو اماموں کی ماں بننے کا شرف آپ کو عطا فرمایا۔ یعنی جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کا ناظرین یہ عالم کہ ایک طرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت والد گرامی ہیں، تو دوسری جانب ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کی والدہ ہیں، تو تیسری اور چوتھی جانب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بحیثیت شوہر اور سرداران جنت بحیثیت اولاد آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام، آپ سلام اللہ علیہ وہ ممدوحہ ہیں جن کی مدح سورہ کوثر
آیہ تطہیر، سورہ دہر جیسی قرآنی آیتوں اور صورتوں میں کی گئی۔ ناظرین، آپ سلام اللہ علیہ وہ عبادت گزار ہیں کہ جن کی نماز کے وقت زمین سے آسمان تک ایک نور کا سلسلہ قائم رہتا اور رات کم پڑ جایا کرتی تھی۔ آپ وہ صاحب سخاوت ہیں ناظرین کہ جنہوں نے فاقوں میں سائل کو محروم واپس جانے نہیں دیا۔ آپ وہ باعفت خاتون ہیں کہ جن کا پردہ تمام زندگی برقرار رہا، اور سرکار علیہ السلام کے ساتھ کسی نابینا صحابی نے بھی اگر آپ کے گھر پہ وہ تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو بغیر پردے کے نہیں دیکھا، پردے میں ہی آپ موجود رہتی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ وہ صاحب نظر ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پر کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے، تو اس وقت آپ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ عورت کے حق میں سب سے بہتر شے یہ ہے کہ نامحرم مرد اسے نہ دیکھے، وہ خود بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بے شک خدا آپ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور آپ کی خوشنودی سے خوش ہوتا ہے۔ یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ان کے غضب میں اللہ کا غضب ہے۔ آپ کی ذات اقدس ناظرین آسمان ولایت کے ستاروں کے انوار کا سرچشمہ ہے۔ آپ کتاب ہدایت کے اسرار کے خزینے کی حد ہیں۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں اول امام کی شریک حیات اور 11 ائمہ کی ماں ہیں۔ آپ نساؤنا کی تنہا مصداق ہیں۔ آپ زمانے میں تنہا خاتون ناظرین جن کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباہلے کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رتبہ قرار دیا۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے ناظرین کہ جس پر جن و انس و ملائکہ اپنی جبین نیاز جھکانے کو باعث افتخار سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، یہ مقام ہے ناظرین، یہ مقام ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ واحد شخصیت ہیں جن کا وجود جنت کے پھلوں کے ذریعے تیار ہوا۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آپ کو بوسہ دے کے یہ فرماتے کہ جنت کے پھل کی خوشبو آپ سے آتی ہے، آپ کو سونگا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ یعنی اندازہ کیجئے ناظرین کہ مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ عالم یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ تشریف لاتی، میں کیسے بیان کروں ناظرین کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت پدری میں کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے، آپ کے ماتھے کو بوسہ دیتے، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، اپنی نشست پر آپ کو بٹھایا کرتے تھے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ محشر کا میدان ہوگا، ہم سارے گناہگار وہاں پر موجود ہوں گے۔ اس وقت منادی پکار کے کہے گا، 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائیں گی تو ایک منادی پکار کے کہے گا کہ اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو کہ آج فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سواری آنے والی ہے۔ ناظرین بس صرف ادب کا مقام ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پیر صاحب پہلے تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا میں یہ لفظ ادا کرتے بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ تعارف کیا کہوں، بس قرآن آپ کی فضیلت کیا بیان کرتا ہے یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بابرکت تاریخ جو آپ کی ولادت باسعادت کی ہے، اس نسبت سے میں آپ کی خدمت میں آپ کے توسط سے صبح نور کے تمام ناظرین کو، ہماری ٹیم جو صبح نور کو کرتی ہے پروڈیوس، اور ہمارے مالکان جو ہیں چینل کے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی۔
حضرت سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عزت، عظمت اور شان اللہ رب العزت نے کائنات میں بہت ممتاز اور بہت منفرد بنائی ہے۔ صرف اس جہت سے اس کو قرآن حکیم کی ان مبارک آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس جہت سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کتاب اللہ ہماری بہت زیادہ رہنمائی فرماتا ہے۔ سورہ کوثر کا شان نزول جو ہمارے تمام مفسرین نے بیان کیا ہے، اہل سنت کے مفسرین اعظام نے، کہ جب حضرت قاسم حضور علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بطن سے ہیں، ان کا انتقال ہوا، جن سے حضور اپنی کنیت ابو القاسم فرماتے تھے۔ جی سبحان۔ تو جب کبھی پورا میرے آقا اپنا اس میں گرامی تحریر کرواتے تو ابو القاسم محمد ابن عبداللہ لکھوایا کرتے تھے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، حضرت قاسم بھی وصال کر گئے، حضرت عبداللہ بھی جب وصال کر گئے تو مشرکین مکہ نے اس پر خوشی کا اظہار جو ہے وہ کیا اور کہا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے۔ عاص بن وائل وہ بدبخت شخص جس نے یہ اتنا بڑا لفظ کہا، مقطوع نسل ہو گئے، جن کی نسل ختم ہو۔ معاذ اللہ۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا میں اس کو بڑھانا چاہوں گا اور اس کو ہم ذرا ابتدا سے دیکھنا چاہیں گے۔ طبرانی کی ایک حدیث مبارک ہے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری نسب کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک پاکیزہ اسلاف سے پاکیزہ ارحام میں منتقل کیا۔ میں ہر جگہ سے، ہر صلب اور ہر رحم سے نکاح کے ذریعہ سے گزرا، مجھے کہیں زمانہ جاہلیت کی برائی نے نہیں چھوا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اتنا اعلیٰ نسب، اتنا پاکیزہ نسب جو اس کی حفاظت حضرت آدم علیہ السلام سے کی جا رہی تھی، اب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کامل و اکمل اطہر مکمل بن کر جب جلوہ گر ہوئی تو آپ کی نسل مبارک یقیناً اس کائنات کے لیے باعث خیر و برکت آپ کے بعد ہونی تھی۔ مشرکین مکہ نے جب ابتر کا طعنہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ وہ ظاہر کو دیکھ رہے تھے، مالک اپنی مشیت پہ کے مطابق ارشاد فرما رہا تھا، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر، پس اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، ان شانئک هو الابتر۔ میں قوسین میں بریکٹ میں یہ کہنا چاہوں گا، اے حبیب آپ نہیں، آپ کا دشمن مقتوع نسل۔ اللہ کیا بات ہے، یہ جو آپ اپنے درجنوں بیٹوں پہ یہ ناز کرتے پھرتے، نسلیں ان کی ناپید ہو جائیں گی، آپ کی نسل ہمیشہ ہماری حفاظت میں رہے گی۔ یہ وہ عظمت، یہ وہ شان جس کا پھر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولادت باسعادت کی تاریخ تو 20 جمادی الثانی جس پہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، سال میں کس سال ہوئی اس میں 2-3 قول ہیں۔ شیخ محقق فرماتے ہیں مدارج میں کہ اظہار نبوت کے پہلے سال، یعنی جب آقا کی عمر مبارک 41 برس تھی، ظاہری عمر مبارک، تب سیدہ کونین کا ظہور مبارک ہوا اور آپ کی عظمت تمام اولاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صاحبزادیوں سے بھی، بیٹوں سے بھی اس لیے بڑھ گئی کہ اس دنیا میں آتے ہی وحی الہی کے مشاہدات ان کا شرف آپ کو ملا۔ یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت کی تحقیق ہے جو انہوں نے مدارج النبوت میں نقل کی۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آپ تشریف لائیں، وحی الہی جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو ابتر کا جواب سیدہ کونین کی صورت میں عطا فرمایا اور پھر آگے چل کر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سورہ کوثر کی تفسیر اول بن کر تشریف لائے۔ تو یہ سورہ کوثر کی شان نزول جو ہے، اس کی عملی صورت آپ کی ذات مبارک نظر آتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اب بات یہ کہ ظاہر ہے قرآن جا بجا جو ہے وہ آپ کی شان بیان کرتا ہے، میں چاہتا ہوں اگر اس کچھ حصہ آپ بھی ڈالنا چاہیں اس حوالے سے ضرور ڈالیے، لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کا بچپنا ہے بڑا حسین بچپنا ہے، اور مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ تاریخ میں، انسانی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں ناموس رسالت کی پہلی محافظہ بن کے آپ ابھریں اور بچپن ہی میں ابھریں۔ جی بہت شکریہ۔ اہل بیت اطہار کا ذکر خیر وسیلہ نجات بھی ہے اور ذریعہ برکات بھی ہے۔
آج ہم اس دروازے پر سائل بن کر بیٹھے ہیں جہاں سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا. سبحان اللہ. قرآن مجید کا بیان ہوا تو اب حدیث پاک کا بیان بھی ہونا چاہیے. لیکن آپ نے جو سوال پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ اسلام کے راستے میں جو مشکلات آئیں، آپ نے ہمیشہ حضور کا ساتھ دیا. آپ کعبۃ اللہ کے پاس نماز ادا فرما رہے تھے تو کچھ کفار پاس بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، شور مچا رہے تھے. تو ایک کو شرارت سوجی عقبہ بن ابی معیط کو، تو اس نے اونٹنی کی اوجڑی لا کر اللہ 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے، آپ کے اوپر رکھ دی دونوں شانوں کے درمیان. تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 8 برس تھی، بچپن تھا. آپ بے قرار ہوئیں اور دوڑتی ہوئی تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بوجھ کو اٹھایا اور جسم پاک کو صاف کیا. اللہ اللہ. اچھا، حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز مغرب ادا کروں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے دعائے خیر طلب کروں. تو والدہ نے اجازت دی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، حضور کی اقتداء میں نماز مغرب پڑھی، پھر نماز عشاء بھی پڑھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو کر اپنے حجرہ مبارکہ کی طرف تشریف لے جانے لگے تو آپ بھی پیچھے چل پڑے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے، کیا حذیفہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں ہوں. تو فرمایا کیا کام ہے؟ غفر اللہ لک ول امک، اللہ تیری اور تیری والدہ کی مغفرت فرمائے. اللہ. پھر ارشاد فرمایا کہ آج رات ایک فرشتہ آسمان سے زمین پر اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا. اس نے اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات کی اجازت طلب کی اور میرے لیے یہ بشارت لے کر آیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ میری بیٹی فاطمہ تمام خواتین جنت کی سردار ہے اور حسن اور حسین تمام جوانان جنت کے اللہ سردار. اللہ 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 اللہ. تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی منقبت، آپ کی مدحت سرائی اور اہل بیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے لٹریچر کی بڑی شاندار اور جاندار روایت ہے. لیکن علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں رموز بے خودی میں جو خراج عقیدت ان ہستیوں کو پیش کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بالکل ایسے فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت مریم تو صرف ایک نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کی وجہ سے مقبول اور محترم ہیں، لیکن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں اور ان کے احترام اور عظمت کی بنیادیں 3 ہیں. فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. ان کی پہلی نسبت اور شرف یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین آقا کے آنکھوں کا نور ہیں اللہ، اور نور چشم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اولین اور آخرین کے امام ہیں. اور دوسری نسبت یہ ہے بانوے تاجدار حلتا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا. اللہ. ان کی دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ اس ہستی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ ہیں جن کی شان میں سورۃ الدہر اتری، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اور ان کی تیسری شان یہ ہے مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق. وہ اس ہستی امام حسین علیہ السلام کی والدہ ہیں جو عشق کی پرکار کے مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. عشق جس آربٹ میں گردش کرتا ہے اس کا نیوکلیس امام حسین. اللہ اکبر. اور وہ جو عشق کے قافلے کے سالار ہیں وہ ان کی والدہ ہیں. مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوۂ کامل بطول. اور بطول سلام اللہ علیہا کی شان یہ ہے کہ وہ تسلیم و رضا کی کھیتی کا حاصل ہیں. اللہ. اگر کوئی تسلیم و رضا کو اپنا شعار بنائے تو اس کی شخصیت جس طرح تشکیل پائے گی وہ حضرت فاطمہ زہرا کا نمونہ ہوگا. اور ان کی ہستی وہ ہے کہ جن کی زندگی ماؤں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ کامل کی حیثیت رکھتی ہے. رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں.
سجدہ ہا بر خاک او پاشید میں، اللہ، شریعت کی زنجیر میرے قدموں میں پڑی ہوئی ہے، اللہ اللہ اور حضور اللہ کے فرمان کا لحاظ ہے اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ روا نہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں آپ کی تربت پاک کے گرد طواف کرتا، ارد گرد گھومتا، اس تربت کا طواف کرتا اور اس خاک پاک پر سجدے لٹاتا۔ اللہ اکبر۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا خوبصورت عشق کی باتیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی عقیدت ظاہر ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ سرکار علیہ السلام، آپ یقین مانیے میں بات کر رہا ہوں نا، اب جس طرح سے سیدہ فاطمہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، کیفیت دل کی بالکل مختلف ہو گئی ہے۔ آپ کتنے پیار سے استقبال فرماتے تھے اپنی بیٹی کا، کتنا پیار کرتے تھے؟ جی بہت شکریہ، بڑی خوبصورت باتیں ہو گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے چنودگی اور انتخاب کا جو ایک منتخب رنگ دیا تھا، منفرد رنگ، وہ آپ کا ہی حصہ تھا۔ جہاں آپ کے بڑے امتیازات ہیں، اسی تسلسل میں وہ جو آپ نے سوال کیا وہ بھی میں لے آؤں گا۔ آپ کا جو زہد و عبادت تھا اور تقویٰ تھا، ایک بات بطور اصول کی یاد رکھ دیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد مبارکہ سے صرف نسبی اعتبار سے پیار نہیں تھا، بلکہ آپ کی نگاہ بصیرت ان کے آئیڈیل اور نمونہ ہونے کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی ان کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ میری اولاد ہونے کا حق بھی ادا کرے گی۔ اللہ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب کا نظام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک منفرد نظام ہے کہ آپ کی بیٹی سے اور مطہرہ اور مزکیہ سے آپ کا نسب کا تسلسل چلا، تو آپ وہ ساری دیکھ رہے تھے۔ اس لیے آپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ حد سے زیادہ پیار تھا۔ وہ ہے نا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے نا نور تیرا سب گھرانہ نور۔ اور پھر خوبصورت اس میں باتیں دیکھیں، یہ بعض لوگ جو حقائق پر نظر نہیں رکھتے، ان باتوں کو بیان کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جی سبحان، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آتی تھی، عقیدت کا رنگ دیکھیں، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چال کو بھی دیکھتی تھی، ڈھال کو بھی دیکھتی تھی، چلن کو دیکھتی تھی۔ وہ جو ایک نور کا حالہ ہر وقت جسد فاطمیہ کو اپنی آغوش میں لیے رکھتا تھا، وہ بھی دیکھتی تھی۔ اللہ، اور وہ کہتی تھی کہ ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مشابہ حضور کے ساتھ کسی کو نہیں دیکھا۔ اور یہ بتایا بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ نے، اور کمال تو یہ چلتے اسی طرح تھیں، بیٹھتی اسی طرح تھیں، گفتگو اسی طرح کرتی تھیں۔ تو پھر جب آپ تشریف لاتی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کے ساتھ محبت تھی، تو پھر آپ نہ صرف اپنی جگہ سے اٹھتے تھے بلکہ چند قدم آگے چل کے بھی جاتے تھے۔ اللہ، یعنی استقبال فرمایا کرتے، استقبال بھی فرماتے تھے، پھر ان کا ہاتھ پکڑتے تھے، ہاتھ کو بھی بوسہ دیتے تھے، پیشانی پر بوسہ دیتے تھے۔ اللہ، پھر جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو پیار سے جنت کے پھلوں کے اثرات کے نتیجے میں سونگھتے بھی تھے۔ سبحان اللہ، پھر آپ کا دست مبارک پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ کو وہ سارا منظر یاد آتا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جہاں میرا لخت جگر ہیں، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی عکس جمیل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اب بتائیے ذرا پیر صاحب کہ جو محبت ہے سرکار علیہ السلام کی سیدہ کائنات کے ساتھ اور سیدہ کائنات کی سرکار علیہ السلام کے ساتھ، یہاں سے جو ہے بات آگے بڑھاتے ہیں. جی بسم اللہ. پیر نصیر الدین صاحب کے ایک دو شعر پڑھ جناب بسم اللہ جو بسم اللہ پوچھا، بسم اللہ. ہو نہیں سکتی رقم بنت شاہ بطحا کی شان، سبحان اللہ. کیا بیاں ہو قطرہ ناچیز سے دریا کی شان. ایسے ہی ایک ذرہ کیا احاطہ کر سکتا ہے خورشید کا، ایک ادنا کب سمجھ سکتا ہے ایک اعلیٰ کی بھائی. شان. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیدا تم منی کہیں جس کو رسول انس و جاں، اللہ اکبر. بیدا تم منی کہیں جس کو رسول انس و جاں، اس سے بڑھ کر کیا ہو اس در یکتا کی شان. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، اللہ اکبر. دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان. اہل معاشر جس کی آمد پر رکھیں نیچی نظر، اللہ. کس قدر اونچی ہے اس شہزادی والا کی شان. سبحان اور اللہ. انتہائی سبق آموز شعر، یہ خواتین جہان نو بھلا سمجھیں گی کیا. یہ متجددین کی طرف جو ہے یہ خواتین جہان نو بھلا سمجھیں گی کیا، مریم و حوا سے پوچھو زینب کبریٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو والہانہ محبت، جس کا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ سے ذکر ہوا کہ آپ کی نشست میں، برخاست میں، قول میں، فعل میں، آواز میں، ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مماثلت. اور حضور علیہ السلام جب آپ کے کاشانہ اقدس میں جاتے تو آپ استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتے، اور جب آقا کی بارگاہ میں آپ آتے تو جیسے ذکر ہوا آپ کھڑے ہوتے، پیار کرتے، پیش قدمی فرماتے، چومتے، سونگتے اور فرماتے میری یہ بیٹی تو جنت کی کلی ہے. یہ کس ماحول میں کیا جا رہا ہے؟ آج کی بات تو بعد کی ہے. یہ کس ماحول میں کیا جا رہا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات. جس ماحول میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، اس دور میں یہ بتایا گیا کہ یہ بیٹی جو ہے اس کی عظمت، اور صرف یہ بیٹی بلکہ محبت کر کے دکھایا گیا کہ بیٹیوں سے پیار، ان کی تو شان ان کے ساتھ خاص ہے نا، لیکن بیٹیوں کے لیے ایک میسیج دیا گیا ان کے والدین کو کہ بیٹیوں کے ساتھ پیار، محبت، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. سرکار نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا. حالانکہ آپ سے پہلے بھی فاطمہ نام کی خواتین ہیں، لیکن آپ نے اس کی وجہ تسمیہ فرمائی کہ اللہ نے اس کے محبین کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا. میں نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا. اب آپ کا ایک لقب جس کا بہت ہی اہم لقب، ویسے تو سارے ہی اہم ہیں، لیکن ام ابیہا، باپ کی ماں. اس کی ایک جہت تو یہ ہے کہ جیسے وہ اجری والا واقعہ، حضور علیہ السلام سے والہانہ محبت، ایسے جیسے ماں اپنے بچے کے لیے بے چین رہتی ہے، پریشان رہتی ہے. اسی لیے شادی کے بعد بھی جو گھر تھوڑا دور تھا خواہش کی گئی کہ قریب ہو. حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ گھر پھر قریب ہوا، اور جب حضرت حارثہ بن نعمان نے وہ تحفتاً پیش کر دیا تو حضور علیہ السلام جب سفر پر جاتے تو سب سے آخر پر، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے. یہ چیز واضح کرتی ہے کہ سرکار کی محبت کیا ہے اور کتنی جدائی جس کی گراں اور شاق گزرتی ہے وہ کون سی ہستی ہے. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ ایک تو آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے ذرا اس پہ لوگوں کو آج کی خواتین کو بتائیں کیسی تھی. یعنی سیدہ کائنات جو خواتین کی جنتی خواتین کی پوری کائنات کی خواتین کی سردار ہیں جن کے والد گرامی کی وجہ سے یہ پوری کائنات جو ہے وہ ترتیب دی جا رہی ہے. کیا فخر و فاقہ تھا, کیسی زندگی تھی مولائے کائنات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے وقت جس کا انتظام آسمانوں پر ہوا تھا اور زمین پر تو صرف اسباب ہوئے تھے, فرمایا تھا شادی کے وقت کہ فاطمہ گھر کے سارے کام کریں گی اور علی باہر کے کام کریں گے. اللہ اللہ اللہ. تو اسی پر تھا.
عمل آپ کا چکی خود پیستی تھیں، کپڑے گرد آلود ہو جاتے تھے اور شوہر کی خدمت کرتی تھیں، اور جب تک اپنے شوہر نامدار کو اور بچوں کو کھلا نہ لیتی خود نہیں کھاتی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور فقر و فاقہ تو اللہ اللہ۔ ان کی میراث۔ یہ بتائیے لوگوں کو، بتائیے ذرا کہ کیسے چکی پیستی تھیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، بتائیں۔ تو وہ تسبیح فاطمہ جو احادیث میں ہے اس کی جو وجہ ہے اور جو سبب بنا وہ امت کو تسبیح عطا ہوئی وہ یہی تھی کہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، تو آپ بھی حاضر بارگاہ ہوئیں، تو ملاقات نہ ہو سکی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ تشریف لے گئے آپ کے کاشانہ اقدس میں، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں آرام فرما تھے بستر پر، حضور دونوں کے درمیان جا کر بیٹھ گئے، اور حضرت فاطمہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی ٹھنڈک میں نے اپنے جسم کے ساتھ محسوس کی، اتنی قربت سے درمیان میں بیٹھے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے زیادہ بہتر ہو، تم 33 مرتبہ بستر پر آ کر رات کو سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اچھا، آپ کی شخصیت میں سے عصر حاضر میں سب سے زیادہ جو پہلو قابل اتباع ہے اور واجب الاتباع ہے وہ عفت و عصمت، پاکیزگی اور شرم و حیا ہے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ کسی نامحرم کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو بتائیے نا کہ یہ تو وصیت ہو گئی، لیکن اس سے پہلے جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کلام فرمایا ہے، جی ہاں، کہ پہلے تو آپ نے پوچھا نا کہ مجھے بڑا معیوب گزرتا ہے کہ عورتوں کے جنازے کھلے جاتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں حبشہ گئی، وہاں میں نے دیکھا کہ جنازہ عورتوں کا پردے کے ساتھ اٹھایا جاتا تھا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ جنازے پر کھجور کی شاخیں رکھی جاتی اور ان کے اوپر چادر ڈال دی جاتی۔ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اس بات کو بڑا پسند کیا اور فرمایا کہ یہ تم کر کے دکھاؤ۔ تو حضرت اسماء نے ایک چارپائی پر کھجور کی شاخیں رکھیں، اوپر چادر ڈالی، تو آپ نے اس کو پسند کیا اور فرمایا جب میں انتقال کروں تو اسی انداز کے ساتھ مجھے قبرستان تک لے جا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ سیدہ پاک کا جو زہد و ورع ہے، آپ کی جو عبادت ہے، آپ کی جو سخاوت ہے، آپ یہ دیکھیے کہ وہ قرآن کی آیات جن کے حق میں نازل ہو جائیں، آپ کچھ نہ کھائیں، روزے سے رہیں، اور جو در پہ آئے اس کو عطا کر دیں۔ ذرا اس بارے میں تھوڑا سا کلام فرمائیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو سادات گرامی کا جو اللہ تعالیٰ نے طہارت ازلی کا فیض دیا ہے نا، تو یہ طہارت ازلی کے ساتھ ذوق عبادت، تقوی اور یہ تبدل کی کیفیت یہ ساری وابستہ ہے۔ آپ کی کیفیات کا اندازہ لگایا جائے یہ عبادات کے باب میں، تو آپ کا سب سے جو زیادہ معمول دیکھا گیا وہ قرآن کی تلاوت تھی۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کی تلاوت بھی آپ انتہائی گہرے استغراق کے ساتھ فرماتی تھیں، حتیٰ کہ چکی پیستے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا اور اس خاص ماحول میں گم رہنا یہ آپ کا ہی ایک وصف تھا۔
اب میں سمجھتا ہوں اسی قرآن کی تلاوت جو آپ کرتی تھیں اور آپ کے بچے سنتے تھے، اسی تلاوت کا مظاہرہ امام حسین نے بھی کر کے دکھایا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ وہ نیزے کی نوک پر سر مبارک کا قرآن پڑھنا، یہ بنیادی طور پر وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پڑھنے کا تسلسل تھا۔ اللہ اللہ اللہ، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے۔ ناظرین کرام، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صفحہ پر تشریف فرمائے، جبرائیل امی تشریف فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، خدا کی عزت و جلال کی قسم، شام کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک ہتھیلی بھر جو اور ایک مٹھی بھر ستو تک نہیں ہوتا، آٹا تک نہیں ہوتا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور فرشتوں کو بھیج دیا، آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور جو بات آپ نے فرمائی اللہ نے سنی۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب سے جا کر کہو کہ اگر وہ چاہے تو ہم کوہ تہامہ کو سونے کا، چاندی کا، زمرد کا، یاقوت کا بنا دیں، اگر وہ چاہے تو نبی بادشاہ بنے، چاہے تو نبی بندہ بنے۔ یہ سرکار کو اختیار دیا گیا، فقری یعنی یہ جو ناظرین جو فقر ہے یہ اختیاری فقر ہے۔ میرے سرکار نے نبی بادشاہ بننا پسند نہیں کیا، نبی بندہ بننا پسند کیا۔ کیا سیدہ کائنات کی ایک ٹھوکر پر زمانے کی نعمتیں نہ آ جاتی؟ لیکن آپ نے اختیاری فقر کو اختیار کیا، بس یہ بنیادی بات نہیں، یہ جو فقر آپ نے اختیار کیا، یہی مثال ہے پوری دنیا کے لیے کہ سیدہ کائنات کے نقوش پا پر چل پڑیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ممتاز کر دے گا، آخرت میں بھی انشاءاللہ ممتاز کر دے گا۔ آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت ملک کے معروف شناخواں جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب موجود ہیں، جو منقبت پیش کریں گے کائنات کی بارگاہ میں کتاب الشفا سے تسبیح فاطمہ کی فضیلت۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنے سے رزق میں برکت، بدن کی تھکاوٹ دور اور پرسکون نیند آتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا قول مبارک ہے کہ کھانے کو نماز کے ذریعے ہضم کیا کرو، کیونکہ کھانا کھا کر سو جانے سے اس کھانے کے فواصل نہیں ہوتے۔ اگر کھانا کھا کر نماز ادا کی جائے تو وہ کھانا اپنی اصل جگہ تک پہنچ جاتا ہے۔ یا فصل نور چشم مصطفیٰ خیر النساء، نور چشم مصطفیٰ خیر النساء، نور چشم مصطفیٰ خیر النساء، زوجائے شیر خدا خیر النساء، زوجائے شیر خدا خیر النساء، زوجائے شیر خدا خیر النساء۔ وہ خدا کے لاڈلے کی لاڈلی، وہ خدا کے لاڈلے کی لاڈلی، بے نقائص با وفا خیر النساء، بے نقائص با وفا خیر النساء،
حاصل کلام شعر داستاں ہے آپ کے ایثار کی داستاں ہے آپ کے ایثار کی برزبان کربلا خیر النساء برزبان کربلا خیر النساء عکس خلق رحمت کون و مکان بے رداؤں کی ردا خیر النساء بے رداؤں کی ردا خیر النساء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم